میری نسبت حنفی قادری عطار السلام کے صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، انہوں نے ٹائم ٹیبل اس طرح کا رکھا شادی کا کہ فجر کی نماز بھی حضور کے پیچھے، ظہر کی نماز بھی حضور کے پیچھے، عصر مغرب عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی. بیوی کو گھر چھوڑا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. نبی علیہ السلام کا انداز کریمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد نا حضور مقتدیوں کی طرف توجہ فرما کر نہ سیدھے ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ صحابہ زیارت کریں اور گھروں کو چلے جائیں. انہیں بھی پتا تھا کہ اگر زیارت نہ ہوئی تو ان کی راتیں مشکل ہو جائیں. اللہ اکبر، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے. اب وہ جو دلہا تھا، وہ نوجوان صحابی پہلی صف میں بیٹھے تھے. آپ دیکھیں انداز ہی کچھ نرالا تھا. حضور کی نظر پہلے سب پر ہوتی لیکن اس دن نظر اسی پر تھی. مسئلے چلنے لگے، نبی علیہ السلام گفتگو فرمانے لگے، صحابہ متوجہ ہو کر سنتے ہیں. حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی اور یہ اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر آئے. اس کی آج سہاگ رات تھی، آدھی رات ہوگی. حضور کی باتیں چلتے چلتے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی. فرمایا نوجوان تیری تو آج سہاگ رات تھی، چل جا گھر. اس نے جب اجازت لے کے گھر پہنچا تو گھر مدینے سے دور تھا، کچھ جاتے ہوئے بھی وقت لگ گیا. ادھر جا کر کمرہ عروسی میں داخل ہوا، دلہن سجی دھجی بیٹھی تھی. ابھی اس کا ہاتھ گونگٹ تک نہیں پہنچتا تھا، ابھی ہاتھ پہنچانے ہی والے تھے کہ بلال حبشی کی آواز بھی آ گئی. ادھر ہی ہاتھ رک گئے. بلال حبشی آواز دے رہے تھے، فرمایا او لوگوں جہاد کا اعلان ہو رہا، حضور تمہیں بلا رہے ہیں. جب ادھر سے حضور کا بلاوا آیا تو ہاتھ وہیں پہ رک گئے. تو وہ دلہن کہنے لگا سر کے تاج تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمانے لگے میں تیرے سر کا تاج ہوں، میرے سرتاج نے بھی بلایا ہے. تیرے سر کا تاج میں ہوں پر میرے سر کا تاج مدینے والا ہے. اس نے کہا رات تو گزار لے، جنگ تو صبح ہوگی. کہا نہیں، حضور کی اطاعت میں کہیں کمزوری نہ آ جائے. فوراً گئے اور جنگ شروع ہوئی. کئی دشمنوں کو فنار کیا. ایک زخم لگا، ایسا گہرا زخم کہ زمین پر تشریف لے آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دوڑے اور کہا نوجوان منہ میں پانی ڈالے، کھجوروں کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے تو کھجوریں دے دیں. کہا نہیں نہیں، نہ تو پیاس لگی ہے نہ بھوک لگی ہے، بس جس کے لیے سہاگ رات چھوڑی ہے اس مدینے والے کے قدموں میں پہنچا دو. صحابہ کرام اٹھانے لگے نا اگر اگلے جملے سننا. حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ میرے اس دیوانے کو یہیں پر چھوڑ دو. فرمایا جو مصطفیٰ کے ناموس کے لیے اپنی سہاگ راتیں قربان کر دے، فرمایا ان کو چل کے نہیں آنا پڑا، مدینے والا خود ان کے پاس آتا ہے. حضور خود چل کے اس کے پاس آئے اور حضور نے اپنی گودی بچھا دی اور اب اس کا سر اپنی جولی میں رکھا. حضور علیہ السلام نے جولی میں رکھ کے، صحابہ فرماتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم حضور کی آنکھوں سے آنسو چلتے ہوئے بھی دیکھتے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی دیکھتے تھے. صحابہ نے پوچھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دو صورتیں، آنسو بھی چل رہے ہیں ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آنسو اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ بڑا مطیع و فرما بردار بندہ تھا، اب دنیا سے جا رہا ہے. آنسو اس لیے نکل رہے ہیں اور خوشی اس لیے ہے اس نے ایک عورت کو چھوڑا ہے، اللہ نے 70 حوریں اس کے استقبال کے لیے بھیج دی. بس یہی تھی والضحیٰ والے چہرے پر نظر پڑنے کی دیر تھی، روح کف عنصری سے پرواز کر گئی. لوگوں یہ تھی شادیاں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین شادی وہ ہے جو کم خرچے والی ہو، جو سادگی والی